مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں ₹1 کی کمی کی جو خبر ہے وہ غلط ہے۔ IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے۔ خرم فرمائی دیجیے گا کہ آپ ₹8 ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے عوام کو، IMF صرف ₹1 مانا ہے، یہ اتنا مس میچ کیوں ہے؟ I don't know یہ کہاں سے چیز آئی ہے کہ IMF مانا ہے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ تو ہم نے تو نہیں دیکھی ابھی تک چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں میں تھوڑا سا کلیئرفائی آپ کو کرتا ہوں، IMF کبھی بھی ٹیرف کے اندر انٹروین نہیں کرتا۔ آپ تردید کر رہے ہیں اس خبر کی، آپ کہہ رہے ہیں IMF نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت نہیں دی، آفیشلی جو یہ بات ہو رہی ہے انکریکٹ ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں یہ انکریکٹ ہے، یہ جو بھی آپ کیا ہے یہ آپ انرجی منسٹری سے بھی کر سکتے ہیں۔ خرم آپ کہہ رہے ہیں یہ جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیٹرولیم لیوی کی ری روٹنگ سے آپ لوگ بجلی کی قیمتوں میں ابھی کمی لائیں گے جو ہارویسٹ کر رہے تھے، لیکن جو کابینہ نے بھی آپ کے ابھی اپروو کیا ہے، لیکن آج شام جو خبر آئی ہے کہ IMF نے ₹791 ₹791 پر MMBTU گیس لیوی سے ری روٹ کر کے جو ₹1 بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اپروول دیا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خبر میں آپ پڑھیں تو ایک تو سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ایز پر سورسز، تو دیکھیں یہ انکریکٹ ہے کہ جی IMF نے ₹1 اپروو کیا ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں۔ آپ یہ انرجی منسٹری سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قرضوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، دعا ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی، آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ IMF پروگرام سے معیشت میں استحکام آتا ہے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں۔ آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے۔ کس طرح؟ یہ سن لیں ذرا بات، اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس سروس دوبارہ بحال ہو چکی ہے، ML1 معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک دہشت گردوں سے جدید ہتھیار برآمد ہوئے، دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے، وہ راولپنڈی میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ جعفر ایکسپریس کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا پشاور سے ML1 کے حوالے سے، لیکن بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا ہے، اور وہ ویپن جو جعفر ایکسپریس کے اٹیک کے اندر برآمد ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مالیت سن کے آپ حیران ہو جائیں، اتنے لیٹسٹ ہتھیار تھے۔ دشمن کے عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ کراچی میں ڈمپر اور ٹینکر حادثات میں شہریوں کی بڑھتی اموات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چیف جسٹس سے واقعات پر نوٹس لینے کی اپیل۔ گورنر سندھ چیف جسٹس اور پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط میں لکھا کہ کراچی میں ڈمپر اور ٹینکرز کے حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا، تشویش ہے کہ 24 مارچ کو ملیر ہالٹ پر دلخراش واقعہ پیش آیا، حادثے میں میاں بیوی اور نوزائیدہ بچہ جاں بحق ہوا۔ مزید کہا کہ سابق چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو 6 اور 14 فروری کو ہونے والے ٹریفک حادثات پر پہلے ہی خط لکھ چکا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی الغار سے محفوظ رکھنے کے لیے کونسل کردار ادا کرے، نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، اتحاد میں رکھنے پیدا ہوئے، ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انتہا پسندی، نفرتوں
اور تقسیم کے رویے اسلام کے اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کے تعلیمات اور سوچ کے منافی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا مضبوط بند باندھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیگر خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑی آپ کی خدمت ہے۔ سرفراز نعیمی صاحب شہید وہ شخصیت تھے جنہوں نے دہشت گردی کو خلاف اسلام قرار دیا۔ قیامی پاکستان کے جو مقاصد تھے اور ہیں، اور جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، اسلاف نے عظیم قربانیاں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض اولی ہے کہ ہم نہ صرف ان عظیم شخصیات اور شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں، ہم کم از کم اس راستے پر چلنا شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس۔ اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری۔ طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 24ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں انسداد جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی منظوری دی گئی۔ ریپ واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ بھکر میں ایئر ایمبولینس کے لیے ایئر اسٹرپ کے تعمیر کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک چلان کے جرمانے کی عدم ادائیگی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عید الفطر پر اشیاء خورنوش کے نرخ پر کنٹرول رکھنے کی کڑی ہدایت کی۔ پیدائش اور ڈیتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی فیس 1 سال کے لیے معاف کر دی گئی۔ پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں 3904 اسامیوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پہلی بار رمضان میں قیمتیں کنٹرول میں رہیں۔ سستا رمضان بازار لگانے پر سلما بٹ اور پوری ٹیم کو شاباش دیتی ہوں۔ عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، یہ جان لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں ہری پور کے مین بازار میں مرد و خواتین کا رش بھر جاتا ہے، اور اس وقت ہمارے نمائندے عنایت یوسفزئی ہری پور کے مین بازار میں موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ بازار کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ عنایت، کیا احوال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد میں جو ہے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ ہری پور کے مین بازار میں اس وقت شہریوں کا رش جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، جو مرد و خواتین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ جو مرد ہیں وہ بھی اپنے لیے اس وقت عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، جو خواتین ہیں وہ بھی۔ مرد اس وقت اپنے لیے پشاوری چپل اور وسکٹ وغیرہ جو ہے خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے لیے ریڈی میڈ سوٹ اور ساتھ میں جو میچنگ چوڑیاں اور کوسے وغیرہ خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں، بچے اپنے لیے گڑیاں اور چشمے خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ دن بدن کے رش کا جو سلسلہ ہے یہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے عید جو ہے قریب آتی جا رہی ہے، اسی طرح یہ رش کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ چاند رات گئے تک جو ہے یہ رش باقی رہے گا۔ جی